اللہ کی معیت کا یقین کہ میرا رب میرا مددگار ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کرے گا، یہ انسان کے دل سے غم کی کیفیت کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن یہ یقین پیدا ہو اللہ مجھے، اور یہ خوف سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یہ محبت، خوف ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، یاد رکھیں محبت کرتے ہیں لیکن یہ خوف پھر ایک مختلف قسم کا خوف بن جاتا ہے، وہ محبوب کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ کا بڑا خوف، بڑا ڈرتا ہوں میں اللہ سے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے اکابر بزرگ جو ولایت کے بلند مقامات پر فائز تھے، وہ بھی کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے اندر اللہ کا حقیقی خوف ہے۔ ہمارے ہاتھ بندے کہتے ہیں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں۔ جب ڈر ہے اللہ کا خوف حقیقتاً دل میں پیدا ہو چکا ہو تو پھر انسان گناہ نہیں کرے گا۔ ایک شخص 3 دن سے جاگ رہا ہے، سویا نہیں، سفر پر ہے، اچانک راستے میں کوئی دوست ملتا ہے، کوئی فرینڈ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں، یہ کمرہ ہے، یہاں تو سو جا۔ زمین پر میٹرس وہ وہاں رکھتا ہے اور کہتا ہے تو اس قدر تھکا ہوا ہے، آرام سے سکون کی نیند سو جا، لیکن یہ کمرہ بھی تجھے دیتا ہوں، 3 دن سے تو جاگ رہا ہے اور تجھے وقت دیتا ہوں کہ تو یہاں سو جا، لیکن ذرا خیال رکھنا وہ جو اس کمرے کی اس سائڈ میں ایک سوراخ ہے، وہاں سے کبھی کبھی سانپ نکل آتا ہے۔ آپ بتائیں کیا اس کی آنکھ لگے گی؟ نہیں، کیا وہ سو پائے گی؟ ہاں، نیند تو بڑی سخت ہے، بہت شدید نیند ہے، تھکا ہوا ہے، لیکن ایک سانپ کے آنے کا امکان ہے، یقین نہیں ہے کہ سانپ آئے گا، لیکن پوری رات اس کی آنکھ نہیں لگے گی، اور ادھر تجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی فجر کے لیے آنکھ کھلتی نہیں ہے، تو کاہے کا خوف ہے؟ یہ جھوٹ ہے، خوف ہے۔ تو یہ اللہ کی معیت، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ یقین یہ انسان کے دل میں پھر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، پھر انسان کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے، ہاں پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لیکن ڈرتے وہ بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیوں فرمایا کہ ان کے دل میں ڈر نہیں ہوتا؟ تو کیا کنٹرڈکشن ہے، تعارض ہے؟ کوئی کنٹرڈکشن نہیں، ایک ہی بات ہے، وہ ایک سے ڈرتے ہیں، ایک سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ہر ایک سے نہیں ڈرتے، وہ اس ایک سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ہر ایک سے نہیں ڈرتے، ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے، اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ بس اس کا ڈر اپنے دل میں ہم پیدا کر لیں، حقیقی اس کا پیار پیدا کر لیں۔ یہ پوائنٹ نمبر 5 تھا۔ پوائنٹ نمبر 6 کیا ہے؟ پریکٹس۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے ڈو والنٹری ورک whereby you will have the opportunity of doing something new all the time. Research shows that doing something new can improve your overall well-being and strengthen your social relationship. You may be used to receiving help from others by reaching out and providing help actually improves your mental health. یہ تصور جو میں نے پہلے بیان کیا کہ لوگ ریسیپینٹ بن جاتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ 3 جو آیتیں ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ Practical action, positive action، یہ positive action یہاں بھی بیان کیا گیا۔ And point number 6، practice gratitude and be thankful for what you have. Research shows that gratitude can have lasting positive effects on your overall mental health. یہ 6 جنرل پوائنٹس بتائے جاتے ہیں، اور یہ 6 پوائنٹس ان سے بہت زیادہ ہمیں فقط سورۃ الضحیٰ میں ملتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ فقط ایک ورد نہیں، فقط ایک لٹنی نہیں ہے، سورۃ الضحیٰ لٹنی بھی ہے، اور قرآنک سائیکالوجی کے ذریعے یہ ہمیں ڈپریشن کا مقابلہ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اس میں پریکٹیکلی جو ہم ٹپس اپنے ساتھ بھی لے کر جائیں گے تاکہ ہم ان پر عمل کریں۔ ان میں سے پہلا ٹپ یہ ہے، یہ یقین پیدا کریں کہ پریکٹیکل ٹپ سے یہ پہلا کہ اللہ از واچنگ، ہر وقت یہ یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور پاسٹ ایونٹس کو لکھتے رہیں، جب بھی اللہ نے میری مدد کی ان کو یاد کرتے رہیں، اور ہر روز ان پاسٹ ایونٹس کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کی میموری میں وہ ایونٹس فریش ہوتے جائیں۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرا مددگار ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو ڈپریشن کی شکار ہو جاتے ہیں انہیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا، ہم نے بار بار انہیں یاد دلانا ہے، وہ یاد نہیں دلانا کہ پریکٹیکل ٹیچنگ سکھائی نہیں، صرف کہا کہ تیرا ایمان کمزور ہے اس لیے تو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے، اس سے غصہ نہیں کرنا،
اسے پریکٹیکلی گائیڈ کرنا ہے، اسے ٹائم دینا ہے، بار بار محبت کے ساتھ یاد دلانا ہے. تو کہتا ہے میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تو کہتا ہے فلاں ظالم ہے، اس نے ظلم کیا، اس نے فلاں مرحلے میں فلاں زندگی میں اس کو نقصان کیوں نہیں پہنچا، اس نے مجھے اتنے دکھ پہنچائے، اتنے غم پہنچائے، لیکن آج وہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے. اس تصور کے ساتھ آپ مزید ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن جب یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے گا ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو یہ یقین اس یقین کی بنیاد پر آپ یہ بات اپنے دل میں پختہ کر لیں گے کہ اگر آج نہیں تو آخرت میں اللہ جل وعلا بدلہ لے گا، اللہ جل وعلا انصاف کرے گا، تو آپ سکون کی کیفیت میں چلے جائیں گے. پوائنٹ نمبر 2، یہ پہلا پوائنٹ تھا اللہ، یہ یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پوائنٹ نمبر 2، گریٹیٹیوڈ، شکر. اس پر میں بہت تفصیل سے کلام کر چکا. ہر روز رات سونے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ نے یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، ان پر اللہ کا شکر ادا کریں. جب شکر ادا کریں گے تو جو ہے اس کو انجوائے بھی کریں گے، اور پھر اللہ جل وعلا مزید جو نہیں ہے وہ بھی عطا فرما دے گا، اور جو ہے اللہ جل وعلا اس کو پروٹیکٹ بھی کرے گا. پوائنٹ نمبر 3، گیو ہیپینس ٹو پیپل. یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو خوشیاں دیں، لوگوں کو خوشیاں دینا، صرف مال دینا نہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، ہم کیسے لوگوں کو خوش دیں. دیکھیے خوشی دینے کے لیے پیسہ دینے کی ضرورت نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیسہ دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مال دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے، مال دیتے بھی احسان جتلاتے ہیں، فلاں وقت میں نے تیری مدد کی تھی، اس کو مزید ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں. وہ ایک عورت تھی نا، وہ اپنے پڑوسی کے پاس گئی اور اس سے نمک مانگا، تو بیٹے نے کہا ماں گھر میں نمک ہے، اس سے کیوں مانگتی، نیبر سے کیوں مانگتی ہے؟ اس نے کہا کہ اصل میں یہ غریب انسان ہے، کبھی کبھی ہم سے کھانا مانگتا ہے، لیکن چونکہ غریب ہے تو یہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں لوگوں سے مانگتا ہوں. تو میں نے کہا کہ میں بھی اس سے کچھ مانگ لوں. اگرچہ ہمارے گھر میں نمک ہے لیکن اس لیے مانگ رہی ہوں تاکہ اس میں وہ سو کو یقین پیدا ہو، کانفیڈنس پیدا ہو کہ میں بھی ان سے مانگ سکتا ہوں، میں بھی ان سے مانگوں. تو اب یہ مانگ کر خوشی دینا ایک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے، اور کچھ ایسے ہیں جو لے کر بھی خوشی دے دیتے ہیں، لے کر بھی خوشی دے دیتے ہیں. تو خوشیاں بانٹنے والے بنے. یہ یاد رکھیں میرے دوستو، یاد رکھیں، خوشی is given birth as twins. خوشی کبھی اکیلی پیدا نہیں ہوتی، یہ جڑواں پیدا ہوتی ہے. آپ کسی کو ایک خوشی دیں گے نا، آپ کسی کو ایک خوشی دیں گے تو آپ نے ایک خوشی اسے دی، ایک خوشی پیدا نہیں ہوئی، دو پیدا ہوئی. ایک آپ نے اسے دی اور ایک آپ کے دل میں پیدا ہو گئی، دو خوشیاں پیدا ہو گئی. تو خوشیاں دینے والے بنے، خوشیاں دینے والے بنے، اللہ جل وعلا آپ کے دل میں خوشی پیدا کرے گا. تو یہ جو میں نے بتایا نا، پریکٹیکل ایکشن کے ساتھ آپ ہیومینٹی کی سروس کریں، کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور جتنا زیادہ ڈپریشن ہے اتنا زیادہ والنٹیئر ورک کریں، لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. ان کی مشکلات کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میری ڈیفیکلٹیز بہت کم ہیں. اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بہت پازیٹیو پیغامات دیے ہماری پریکٹیکل لائف میں کہ خوشی دے کر ہمارے دل میں اللہ جل وعلا کیسے خوشی پیدا فرماتا ہے. پوائنٹ نمبر 4، اذکار، اوراد، وظائف. یہ پاورفل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی گجریں نشاور کریں، صلوات و سلام کثرت سے پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ کا ورد کریں، اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رکھیں. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بہت سارے احکام ہیں، مجھے کوئی ایک عمل بتائیں، ایک عمل بتائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، بس ایک کام کر، سارا اسلام آسان ہو جائے گا. یہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ اسلام کے سارے احکام اللہ جل وعلا آسان فرما دیتا ہے. اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ زبان کا اثر دل پر کیسے ہوگا، میں صرف زبان سے پڑھ رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. ابو بکر لیکچر دے رہے ہیں اور اس میں اللہ جل وعلا کے اسم ذات کی پاور بیان فرما رہے ہیں کہ اسم ذات اتنا پاورفل ہے، اس کا دل پر ایسا اثر مرتب ہوتا ہے کہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے. پوری سینہ اس مجمع میں بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم فلاسفرز ہیں اور فلسفی 4 شکلوں سے بات کرتے ہیں. ایک شکل خارجی ہوتی ہے، ایک شکل ذہنی ہوتی ہے، ایک شکل کتابی ہوتی ہے، ایک شکل لفظی ہوتی ہے. پوری سینہ نے کہا اے شیخ ابو بکر شبلی، ہم نے تو ابھی اللہ جل وعلا کے وجود کو مانا ہے اور اللہ جل وعلا کے وجود کو مؤثر مانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا خود انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے.
لیکن کسی چیز کی شکلیں ذہنی کو مؤثر نہیں مانتے، کسی چیز کی شکلیں لفظی اور کتابی کو مؤثر نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر آگ ہے، آگ کی شکل خارجی کیا ہے؟ فائر itself، external existence is fire۔ آگ کی شکل لفظی کیا ہے؟ آگ کہنا، تلفظ کرنا۔ تو بتائیں جب میں کہوں گا آگ فائر تو کیا میری زبان جل جائے گی؟ میں کاغذ پر آگ لکھتا ہوں تو کیا کاغذ جل جائے گا؟ کیا جب میں آگ کے بارے میں سوچتا ہوں تو کیا میرا دماغ جل جائے گا؟ تو کہا شکلیں ذہنی مؤثر نہیں ہوتی، شکلیں لفظی مؤثر نہیں ہوتی، شکلیں کتابی مؤثر نہیں ہوتی، شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام میں اتنا اثر ہے کہ اللہ کا نام انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ ہم کیسے مانیں؟ ہم تو اللہ جل وعلا کی ایگزسٹنس کو مانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا خود انسان کے دل کی دنیا بدل سکتا ہے، لیکن اس کا نام نہیں بدل سکتا۔ حضرت ابوبکر شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا تو گدھا ہے، اب گدھے کو کون سمجھائے؟ اب گدھے کو کون سمجھائے؟ بولی سینہ جلال میں آ گیا، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کہا حضرت آپ نے مجھے اتنے مجمع میں گدھا کہہ دیا، اتنے بڑے شعر۔ آپ نے فرمایا میں ایک بات سمجھانا چاہتا تھا کہ جب گدھے کا نام سن کر تجھے غصہ آیا اور تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، جب گدھے کا نام تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دل کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتا؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گدھا تیرے دل کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دل کا زنگ دور کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کا نام لیتے رہیے، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفار کی کثرت کریں، استغفار اور صبح کے وقت استغفار، صبح کے وقت استغفار، یہ تو آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ استغفار کیا بنا دیتا ہے؟ مستجاب الدعوات۔ یقین کے ساتھ کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ جس کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ جو دعا کریں گے اللہ جل وعلا آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ مستجاب الدعوات۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک سفر پر جا رہے ہیں، ایک مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں سو جاؤں گا اور فجر کے وقت میں اٹھوں گا اور پھر اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ تو ہم مسجد میں کوئی بابا جی تھے، انہوں نے کہا کہ عشاء کے وقت تک آپ کو اجازت ہے، اس کے بعد آپ مسجد میں قیام نہیں کر سکتے، میں نے مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے۔ آج بھی ہوتے ہیں نا ہماری مسجد میں لوگ جذباتی بزرگ ہوتے ہیں، نکلو مسجد سے باہر، انہیں پتہ نہیں ہوتا کون ہے۔ وہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ یہاں پر ایک مجھ کم علم شخص کے لیے اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور وہاں امام احمد بن حنبل جیسے مجتہد مطلق کو وہ پہچان ہی نہیں پاتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ویسے ہی بابا ہے، تو اس نے کہا نکل جاؤ باہر، آپ کو میں اجازت نہیں دیتا اس مسجد میں قیام کی رات کو۔ تو وہ سخت شدید سردی تھی، سردی کی راتیں تھیں، تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں، اپنا سامان اٹھا کے نکلتے ہیں، تو باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تنور پر ایک نوجوان روٹیاں پکا رہا ہے، اور آگ کو دیکھا تو کہا کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو آج کی رات میں یہاں گزار لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بڑے میاں آپ گزار لیں، یہاں بیٹھیں آپ۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں بیٹھتے ہیں، اس سے بڑی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس نے کہا بڑے میاں آپ مجھے اتنے پیار سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جب روٹی پکاتا ہے اور تیار کرتا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، تنور میں روٹی ڈالتا ہے استغفار پڑھتا ہے، نکالتا ہے استغفار پڑھتا ہے، روٹی کو رکھتا ہے استغفار پڑھتا ہے، تو مجھے یہ تیری استغفار کی ادا بڑی پیاری لگی۔ تو اس نے کہا حضرت میں استغفار کیوں نہ پڑھوں، اس استغفار نے تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ استغفار کو مستقل پڑھنے کی برکت سے آج میں مستجاب الدعوات ہو چکا ہوں۔ کیا یعنی جو دعا کرتا ہوں اللہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا یہ تو بہت بڑی ولایت کا دعویٰ ہے کہ تو ولایت کے ایسے بلند و بالا عرف و اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکا ہے کہ تو کہتا ہے کہ تو جو دعا کرتا ہے اللہ تیری ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ ہاں جی ہاں، استغفار کی برکت سے اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا تو بتا پھر آج استغفار کیوں پڑھ رہا ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت مسئلہ یہ ہے آج تنور پر میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، میرے مالک نے مجھے آج اجازت نہیں دی، میرا ارادہ تھا، مجھے پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا بزرگ آ رہا ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس نے اجازت نہیں دی، چھٹی نہیں دی۔ میں نے کہا مجھے کیا پرواہ، میرے پاس تو استغفار کا خزانہ ہے، میں مستجاب الدعوات ہوں، جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے، میں آج اس بزرگ سے ملاقات کے لیے استغفار پڑھ رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ذرا اس کا نام تو بتا دیں، وہ بزرگ ہے کون؟ بابا جی جانتے نہیں، اپنے دور کا مجتہد مطلق احمد بن حنبل آج ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے۔ سینے لگا میرے، میں بھی کہوں کہ اس بزرگ نے مجھے مسجد
मस्जिद से निकाला क्यों? ये तेरी इस इस्तिग़फ़ार की एक नतीसी कशिश थी कि जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। मैं भी कहूँ कि किसी बुजुर्ग को कोई मस्जिद से निकाले क्यों? यकीनन तू मुस्तजाब दावत हो चुका है। आज सीने से लग जा, अहमद बिन हंबल खुद तुझे देखने के लिए आ रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। या रसूलुल्लाह, अल्लाहू अकबर। तो आज ये पुख्ता इरादा कर लें, सारे पुख्ता इरादा कर लें। इंशाल्लाह अपनी ज़ुबानों को हम ज़िक्रुल्लाह से तर रखेंगे, हम ज़िक्रुल्लाह से इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। और सूरत दुहा का जो विर्द मैंने पेश किया कि हर रोज़ फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरत दुहा कैसे पढ़नी है, इस तसव्वुर से कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे, गमगीन थे, सूरत दुहा पढ़ी और फिर अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस जब पढ़ा तो खुश होकर फरमाया अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुजूर के लबों पर तबस्सुम की सजावट का तसव्वुर पढ़ के इस्तिग़फ़ार पढ़े, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। हम क्यों परेशान हूँ? हम उस आका के मानने वाले हैं जो खुशियाँ बांटते हैं, उनकी महक ने दिल के खुशियाँ खिलाते हैं, उनकी महक ने जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं, और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनकी याद इतनी प्यारी है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब हम बुला दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी याद ऐसी प्यारी है, वो सब गम दूर कर देती है। ये नवाज़िशें, ये इनायतें, हमें दो जहां से छुड़ा दिया। हमें मुस्तफा तेरा शुक्रिया, मुझे जीना मरना सिखा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी मोहब्बत दिलों को गम से पाक कर देती है। वो ऐसे करीम हैं कि अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए, बनाते ये हैं। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए, बचाते ये हैं। सबको बेकस रोने वाले कौन छुपाए, छुपाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आह कह के बुलाते ये हैं। बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं। इन्ना आतीना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सलामत रखे अल्लाह, ये मत के अता फरमाए। अल्लाह जल्ल वाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार अता फरमाए। आमीन। अल्लाह वाला हमें कुरान से कनेक्ट होने की तौफीक दे। आमीन। कुरान पढ़े, दोस्तों कुरान पढ़े, कुरान को समझे, कुरान का दर्स हासिल करें, कुरान का इल्म पढ़ें, और फकत खुद के लिए नहीं। जिस तरह मैंने कहा कुरान हमारे जज्बात की रहनुमाई करता है। अल्लाह जल्ल वाला हमें कुरान से कनेक्ट होने की तौफीक अता फरमाए, कुरान का इल्म अता फरमाए। ये सूरत दुहा के हवाले से चूँकि मैंने जिस तरह कहा था कि यहाँ आज की गुफ्तगू अगर वो मिजाज उस तरह का बन जाता तो मैं इस मौजू पर मुकम्मल बात नहीं कर पाता, कि हर बात करके मोहब्बत के निकात जहन में आते हैं और जोश और जज्बा। तो मैंने पूरी कोशिश की कि अपने उन जज्बात को कंट्रोल में रखूं और ये मौजू मुकम्मल हो। बाकी पूरे हिंदुस्तान का दौरा है, उसमें अकायद की बातें भी होंगी, इश्क की बातें भी होंगी, मोहब्बत की बातें भी होंगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आज एक ख़ास मौजू चूँकि यूनिवर्सिटी की जानिब से मुझे अहिबा ने यहाँ से बर्दस्त से रब्ता किया कि हम चाहते हैं कि जो आप वहाँ की UK की यूनिवर्सिटीज़ में जिन मौज़ूआत पर बात करते हैं, चूँकि वो ना ही
وہ کلپس بنتی ہیں، نہ ہی وہ ویڈیوز نشر کی جاتی ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سینہ بسینہ کام کے قائل ہیں کہ سینہ بسینہ کام ہو. تو یہ چاہتے تھے کہ یہاں بھی ہم وہ انداز دیکھیں، کیونکہ باقی جو اوپن پبلک ایونٹس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اس میں طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے. پھر ہمارا ایک انسان یوزڈ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ میری یوزڈ میں ہوا ہوں ان موضوعات پر انگلش میں بات ہوتی ہے. اچھا، پھر ساتھ جو ہے موضوعات کے لیے بھی خاص الفاظ ہوتے ہیں، خاص ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہوتی ہے. تو ان موضوعات پر اردو میں میرے بیانات، کیونکہ وہاں پر UK میں میرا ہر ویک کا تفسیر قرآن انگلش میں ہوتا ہے، ڈیلی لیکچر جو ہوتے ہیں وہ بھی انگلش میں ہوتے ہیں. تو ہندوستان میں مجھے ابھی تیاری کے لیے اب میں سمجھ لیں کہ فون میں آ رہا ہوں، ابھی تیار ہو رہا ہوں تاکہ انگلش کو اردو میں بدل کے اب اردو کے بیانات ہوں. اور پھر یہ موضوع بھی ایسا تھا، مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے بردرز بہت کچھ سننے کے لیے آئے تھے، لیکن میں نے آج ترجیح صرف اس لیے دی کیونکہ مجھے کچھ ایسے بھائیوں، کچھ ایسی بہنوں کے پیغامات آئے کہ انہوں نے کہا کہ ان موضوعات پر کوئی بات ہی نہیں کرتا، ڈرگ ایڈکشن پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. اور بے شمار ایسے موضوعات ہیں کرائم کو ریڈیوس کرنے کے حوالے سے جو ہمارے حقیقی صوفیاء کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں کہ صوفیاء کس طرح آپ کو ڈرگ ایڈکشن سے پاک کرتے ہیں، اور وہ بھی ہم قرآن و سنت سے بیان کرتے ہیں کہ ان موضوعات پر آپ یہاں ہندوستان کی بڑی بڑی کانفرنسز میں آپ کیوں نہیں بیان کرتے. تو میں آپ کے ضعف کی بھی داد دیتا ہوں، اور میں نے بھی کوشش کی کہ کچھ محبت کی باتیں ساتھ ساتھ، کچھ علمی نکات بھی ساتھ ساتھ بیان کروں. اللہ جل وعلا آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. آمین. ہمارے ان نوجوانوں نے، ان بھائیوں نے، ان بزرگوں نے، ان دوستوں نے جو یہ خوبصورت اہتمام کیا اس عظیم یونیورسٹی میں، آج دوسری میری حاضری ہے. اللہ جل وعلا ان تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین. آج جو ہم نے سیکھا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں نے کہا کہ اپنے آپ کو ڈسکور کریں. امید ہے کہ ان باتوں پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب عمل کریں گے، اور تزکیہ نفس کے ہمارے جو پریکٹیکل میتھڈس ہیں ان کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے. آمین. اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.